میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم سوچیں گے حرج کیا ہے، نہیں حرج ہے، کیونکہ نبی قرآن وہاں پڑھا جہاں پر نبی نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا۔ ہاں، اسی طرح سے آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے وقت آپ کیا بولیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ جانور مرغی بکرا وغیرہ جو بھی ہے آپ ذبح کریں گے۔ اب ایسی جگہ میں کوئی آدمی سورہ بقرہ پڑھ لیا، بڑا لمبی سورت ہے، سورہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے نا، بلا سورہ بقرہ پڑھ کر کے ذبح کیا، کیا وہ جانور ذبح کہلائے گا؟ نہیں کہ بلا نہیں قرآن نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ آل عمران بھی پڑھ لیا، سورہ نساء بھی پڑھ لیا، مائدہ بھی پڑھ لیا، سارا قرآن پڑھ لیا، سارا قرآن پڑھ کے اس نے ذبح کیا، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، تو وہ جانور جو ہے جائز نہیں ہوتا۔ یہ آپ علماء سے پوچھتے ہیں، کیونکہ تو نے قرآن پڑھا ضرور، لیکن میرے نبی نے جو الفاظ دہرائے ان الفاظ کو تو نہیں دہرایا، تو تیرا یہ عمل غلط اور مردود ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو وہی کہنا چاہیے، اس کے علاوہ زیادہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جو ہے اب مغرب کی 4 رکعت اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، مغرب کی کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے، تو اس میں حج کی بات کیا ہے؟ 1 رکعت زیادہ پڑھ لی، اس نے جان بوجھ کر کے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ بھائی 3 رکعت پہ جو ثواب ملے گا، اگر میں 4 رکعت پڑھ لوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، اس ارادے سے، اس نیت سے، اس عقیدے سے اگر اس نے 4 رکعت نماز پڑھی اور جا کر کے مولوی کو پوچھا تو مولوی کہا کہ تیری نماز نہیں، تیری نماز نہیں ہے، تجھے نماز دہرانا پڑے گا۔ بولا مولانا میں تو 4 پڑھا نا، 3 کی جگہ 4 پڑھا، ایک زیادہ پڑھا، 1 رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھا، دوسری سورت بھی پڑھا، یا پھر سورہ فاتحہ پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، سبحان ربی العظیم کہا، یہ ساری چیزیں اس میں ایکسٹرا ہوئی، اس میں بری بات کیا ہے؟ کہا نہیں تیری نماز نہیں، تجھے دہرانا پڑے گا۔ چلو ٹھیک، اب دہرانے کا کیا ہے؟ 3 رکعت تو تھی، وہ 3 رکعت ہو گئی، 4تھی رکعت مردود ہوں گی، 4تھی رکعت کو اللہ تعالیٰ رد کر دیں گا، یہ 3 تو قبول ہو گئی نا۔ کہا نہیں تجھے پوری 3 رکعت ادا کرنا، تم نے جان بوجھ کر نبی کی مخالفت کی، جو مخالفت نبی کی کرتے ہیں، آیت جو میں نے پڑھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، جو نبی کی رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نہ بھیج دے یا کوئی مصیبت ان کے اوپر آن نہ پڑ جائے۔ تو سوچنا چاہیے ہر قدم پہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ نبی کا کیا عمل تھا، نبی کی کیا سنت تھی، یہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے، سوچ سکتے، کیونکہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے۔ اور یہ بدعتی کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے بھی دلیلیں دیتے ہیں، قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں اس عمل پر جو دین میں جو ہے موجود ہی نہیں ہے، اس پہ جو ہے 100 سال پہلے جو عمل شروع ہوا یا 50 سال پہلے جو عمل شروع ہوا، تو اس کو بھی جو ہے کیا کہتے کہ یہ دین کا عمل ہے، لہذا اس کو جو ہے قرآن سے بھی وہ دلیلیں پیش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن کو صحیح معنوں میں تم سمجھیں گے تو ہدایت پاؤ گے، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، تم قرآن سے ہدایت بھی پکڑو گے اور قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تم اگر اس کا معنی غلط لے لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قادیانی بھی دلیل دیتے ہیں، دلیل سب کے پاس ہے، قادیانی بھی دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، بولا قرآن سے دلیل دو، قرآن سے دلیل دو، ہم دلیل دیتے کہ قرآن میں ہے خاتم النبیین، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ایک اور جگہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو جب ہم یہ آیت دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ نبی خاتم النبیین ہے، تو وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی یہ نہیں ہے، خاتم کا معنی آخری نبی نہیں، خاتم کا معنی مہر بھی ہے، خاتم کا معنی عربی میں مہر، اسٹامپ کے بھی آتے، اور انگوٹھی کو بھی ختم کہا جاتا، انگوٹھی بھی کہا تھا، تو مہر لگانے والا
خاتم النبیین کا معنی وہ کیا لے رہے کہ وہ مہر لگانے والا، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے. تو اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دی. انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعد، لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر دی کہ بھئی اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جو ہے کوئی نبی آنے والا نہیں. ہاں ہم کہتے ہیں کہ میلاد پڑھتے، ہاں ایک مرتبہ کیا نام ہے، احمد رضا خان بریلوی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میلاد پڑھ رہا تھا، پڑھ رہے تھے میلاد کے معنی کیا، پیدا ہونا. اب اس کو پڑھنا کیسا بھائی؟ میں میلاد پڑھ رہا تھا تو سامنے دیوار پہ ایک بندر بیٹھا ہوا تھا. یہ بندروں کا مسلک ان کا دیکھیے. میں میلاد پڑھ رہا تھا، سامنے بندر بیٹھا ہوا تھا، وہ بندر میرے میلاد کو غور سے سن رہا تھا اور جھوم رہا تھا. بندر میرے میلاد کو غور سے سن رہا تھا اور جھوم رہا تھا. آخر بندر جو ٹھہرا وہاں بھی ہوتا تو نہیں جھومتا، وہاں بھی ہوتا تو کہتا کہ یہ بدعت ہے، میرا میلاد پڑھنا بدعت ہے. وہاں بھی اگر ہوتا وہ بندر، یعنی بندر میں بھی جو ہے وہاں بھی اور جو ہے بریلوی، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو کہا بھائی ہاں، جب بندر جھوما، آج تک بندر جھومتے ہی ہیں، میلاد پہ آج تک بندر جھومتے ہی ہیں. اور کسی شیعہ نے لکھا، شیعہ نے کیا لکھا کتاب میں، یہ الو جو ہوتا ہے نا، الو وہ رات بھر جاگتا ہے اور دن بھر سوتا ہے. الو جو ہوتا ہے رات میں سوتا ہے، ساری رات میں جاگتا ہے اور دن بھر سوتا ہے. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کیا لکھتا ہے کہ وہ ساری رات حسین کی یاد میں روتا ہے. کون؟ الو. ساری رات حسین کی یاد میں روتا ہے اور دن میں جو ہے سوتا ہے. تو میں بولا بھائی وہ الو نہیں، اب الو کے پٹھے بھی روتے ہیں. حسین کی یاد میں الو کے پٹھے بھی روتے ہیں، خالی الو نہیں، سب روتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ جانوروں پہ ان کا مسلک ہے، یہ جانوروں پہ جو ہے ان کا مسلک. اور کیا فرماتے ہیں، یہ میلاد النبی جو مناتے ہیں اس کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. وہ آ کر کے خوشخبری دی تو اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا. تو روایت میں لونڈی کو نبی کی پیدائش پہ لونڈی کو آزاد کرنے کی وضاحت نہیں ہے. بخاری میں جو ہے یہ روایت ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، یہ ذکر ملتا ہے بخاری کے اندر، لیکن وضاحت نہیں ہے. بہرحال اب ان سے پوچھا جائے گا بھائی آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اب وہ کیا کہتے ہیں، بھائی ارے تمہارے کو کیا معلوم میلاد کی، نبی کی پیدائش پہ تو ابو لہب نے بھی جو ہے خوشی منائی، ابو لہب نے خوشی منائی اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. بولا تم کیوں مناتے ہو بھائی؟ تو کہا کیونکہ ابو لہب نے منایا. تم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی ابو لہب نے منایا. بولا اچھا. اب وہ پوچھتا کہ پھر آپ کیوں نہیں مناتے؟ ہم اس لیے نہیں مناتے کہ ابو لہب نے منایا. وہ مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ ابو لہب نے منایا، اور ہم اس لیے نہیں مناتے کہ ابو لہب نے منایا. ہم اس لیے نہیں مناتے کہ ابو لہب نے منایا. آپ نے ابو لہب کو جو ہے اپنا جو ہے سردار مانا، اپنا امام مانا، ان کو جو ہے ان کا اسوے کو تم نے قبول کیا. ہم نبی کے اسوے کو جو ہے ہمارے لیے جو ہے کافی سمجھتے ہیں. نبی نے نہیں منایا، ہم نہیں منائیں گے.
نبی نہیں منائے، ہم نے نہیں منائے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، یہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو اور پوچھا خواب میں، اے ابو لہب کیا بات ہے، جہنم میں کیسا چل رہا ہے، کیا معاملہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، کیسا سلوک تمہارے ساتھ ہو رہا ہے؟ کہا بھائی دیکھیے سارا ہفتہ جو ہے وہ آگ میں جلتے رہتا ہوں، صرف جو ہے عید کے پیر کے دن، پیر کا دن جو سوموار کا دن ہوتا ہے اس دن جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ انگوٹھے جو ہے میرا عذاب جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے، اس دن جو ہے میں اپنی انگلی کو جو ہے چوستا ہوں، انگلی کو چوستا ہوں، وہ انگلی کے چوسنے سے جو ہے اس میں مجھے تھوڑا سا پانی ملتا ہے، تھوڑا سا چوس لیتا ہوں، باقی دوسرے دنوں میں جو ہے وہ مجھے آگ میں جلایا جاتا ہے۔ تو یہ دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، چوسنے کو بھی نہیں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ چوسنے کو بھی نہیں۔ اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ تمہارے کو چوسنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، پانی یا دودھ یا کوئی بھی جو ہے شراب جو ہے تمہارے کو چوسنے کے لیے بھی جو ہے نہیں ملے گی جہنم کے اندر۔ اور یہ روایت میں جو ہے وہ چوس رہا ہے۔ اور یاد رکھیے خواب کسی کا بھی یہ حجت نہیں ہو سکتا، خواب کسی کا بھی حجت نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء یا رسول کے۔ انبیاء اور رسول کا خواب یہ حجت ہوتا ہے اور وہ حق ہوتا ہے اور وہ سچا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا بھی خواب جو ہے سچا ہونا یا حجت ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں دیکھیے، اس کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے، ذہن میں رکھ کر کے جو ہے اپنے جو ہے زندگی کو گزارنا، اپنے جو ہے عمل کی جو ہے اصلاح کرنا، عقیدے کی اصلاح کرنا، یہی بدعتیں ہیں۔ بہت سی چیزیں آج جو ہے طرح طرح کی جو ہے یہ میلاد کے نام پر جو ہے آج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ نبی کا جو ہے روزہ بھی بنایا جاتا ہے، نبی کا روزہ، یعنی کہ روزہ بولتے ہیں قبر کو، بولتے ہیں قبر کو روزہ مبارک، نبی کا روزہ بھی بنایا جاتا، وہ کاغذ سے یا آٹوں وغیرہ سے، چکلوں سے، کسی سے بنا کر کے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ وہ بناتے بھائی یہ روزہ کیوں بنائے؟ ہم بولے بھلے یہ نبی کا روزہ ہے، 11 تاریخ کے دن بنایا، 12 کو زیارت کی اور 13 کو جو ہے توڑ دیا۔ 11 کو بنایا، 12 کو زیارت کی اور 13 کو توڑ دیا۔ جا کے پوچھے بھائی یہ کیوں بنایا آپ نے، نبی کا یہ روزہ ہے کیوں بنایا؟ کہاں محبت میں بنایا، نبی کی محبت میں بنایا۔ پھر اس کی زیارت کیوں کی؟ محبت میں بھی، اور توڑا کیوں؟ محبت میں بنایا بھی محبت میں، توڑا بھی محبت میں۔ نبی کے روزے مبارک، ارے تم وہ کاغذوں سے اور جو وہ اٹوں سے، وہ ڈبوں سے تم جو نبی کا روزہ بناتے ہیں، یہ میری نبی کی قبر کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے میرے بھائیوں تمام چیزیں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ خرافات جو ہے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تو یہ لوگ نہیں مانتے، نبی کی وفات کو نہیں مانتے کہ بھئی نبی مرے نہیں، نبی کی وفات نہیں ہوئی، لیکن روزہ بنا رہے، بھلے وفات کو نہیں مانتے، روزہ جو ہے بناتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعت سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے شرک و بدعت و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے جو طرح طرح کے جو ہے بدعتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس سے خود بھی بچنے اور لوگوں کو بھی جو ہے اس سے بچانے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام جو ہے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔